تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا؟ تم نے اپنی من مانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی نا؟ تم نے اللہ کی نافرمانی سے یہ تکلیف خرید لی نا؟ تو اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو۔ جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے، اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ بعض اوقات کسی رشتے کا اختتام کسی نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، اور تم اللہ کے، اور تمہارا اللہ تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی چیز ایسی جو تمہیں اللہ سے دور کر دے اور کبھی بھی تمہارے لیے وہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہیں تک منزل ختم نہیں ہوتی، کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ اگر تمہیں نہ ملا تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ اب میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤں گا، پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ذات تو لامحدود قدرتوں کی مالک ہے، وہ لا حاصل چیز حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کئی پریشانی اور کئی راستوں پر ڈال کر ہی تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک تمہیں ان چیزوں پر بھی راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، اور ان چیزوں کے لیے جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا، کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں ہیرے کی جگہ کبھی بھی کوئلہ نہیں دے گا۔ تو صبر اور یقین کیے رکھو اس پر۔ ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد، لوگوں سے ٹھوکریں کھانے کے بعد، پھر جا کر تم اللہ کی طرف آتے ہو۔ اللہ کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے بندے میں خود کے لیے احساسات، صبر، توکل، یقین اور امید دیکھا کرتا ہے۔ تب جا کر اللہ اپنی رحمت، محبت اور برکت سے نوازتا ہے۔ تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہو نا، تو وہ تمہیں اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ تو میل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کے متعلق شکوے شکایتیں۔ آخرکار گڑ گڑا کر بندہ اللہ کے در پر آ ہی جاتا ہے۔ بندہ جاننے لگتا ہے کہ میرا نصیب بنانے والا بس اللہ ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں نصیب بدل دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے ہر بندے کے قریب ہی ہوتا ہے، لیکن بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا، دکھ درد، یہ سبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، اس ذات کا قرب حاصل کرنے کا۔ جب انسان دنیا کی رونقوں سے، دنیاوی چیزوں سے جو اللہ سے دور کرتی ہیں نا، اور بندے کو غفلت میں ڈالتی ہیں، ان سب کو ترک کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آزمائش یا دکھ درد کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس راستے سے گزارتا ہے جس راستے میں خواہشات سے بندے نے خود کو گمراہ کیا ہوتا ہے۔ اسے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی اور رحمت کی تجلی اس کے قلب میں ڈالنی ہوتی ہے، تو انسان اس قابل ہوگا، تو پھر رحمت خداوندی ظاہر ہوگی۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں جو دیا ہے کیا ہم اس کے قابل ہیں؟
وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے، کیا ہم اس کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں؟ نہیں۔ جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہم سے کیوں نہیں غافل ہوتا؟ جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں؟ مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی منہ نہیں موڑتا۔ وہ اپنے بندے کی ہر پکار پر اپنے بندے کو جواب دیتا ہے، اس کی حاجات پوری کرتا ہے، اس کے ٹوٹے دل کو جوڑتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے تمہارا، اس نے ہی بنایا ہے یہ دل۔